اور جیسے ان کے لیے کل لوگوں کے لیے کل سرپرائزنگ تھا یا شاکنگ تھا، اتنا ہی سرپرائزنگ میرے لیے بھی تھا۔ یہ لینڈ اسکیم کے بارے میں جو چارج شیٹ بنایا گیا ہے، چارج شیٹ جب بنایا گیا اور چارج شیٹ جب داخل کیا گیا اسی دن مجھے بھی پتہ چلا۔ اس سے پہلے نہ کوئی پرائر نوٹس، نہ اس حوالے سے اے سی بی کی طرف سے نوٹس یا کوئی کمیونیکیشن، مجھ سے کوئی اوپینین مانگی گئی ہوتی یا سوال ہی پوچھے ہوتے یا کویشچننگ ہی ہوئی ہوتی۔ نہ اے سی بی کے حوالے سے، نہ پولیس کے حوالے سے، نہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان 20 سالوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی اپروچ نہیں یا کوئی کویشچننگ نہیں۔ مجھے بھی تبھی پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا، اور یہ کرائم ہے مجھے بھی تب پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ بتایا گیا ہے کہ کرائم کیا ہوا ہے۔ تو 20 سال کے دوران اگر اتنا بڑا کرائم کیا ہے تو 20 سال کے دوران یہ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی یا اے سی بی کہاں تھا، پولیس کہاں تھی، جن کو اس بارے میں مجھے یا تو پولیس اسٹیشن بلانا چاہیے تھا یا اے سی بی کے ہیڈ کوارٹر پہ بلانا چاہیے تھا، کہیں پہ کویشچننگ ہوئی ہونی چاہیے تھی، لیگل نوٹس ملی ہوئی ہونی چاہیے تھی۔ چارج شیٹ سے پہلے نہ کوئی لیگل نوٹس ملی ہے نہ کچھ ہے، کیونکہ میرے دماغ میں بھی نہ کوئی ایسی بات تھی۔ 20 سال پہلے یہاں بیمنا میں لینڈ ایکویزیشن کی گورنمنٹ نے، اور اس جگہ کا نام ہے دربل۔ اس جہاں پہ یہ لینڈ ایکویزیشن ہوئی وہ ڈل ڈیولپرز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہاں پہ کالونی بنائی گئی، اور یہ شاید اقدام 2000 کی دہائی میں پہلے سالوں میں اٹھایا گیا۔ 2002 کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا اور ڈل ڈیولپرز کی ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کالونی بنائی گئی، اور وہاں پہ جو جن کے قبضے میں پوزیشن میں وہ زمین تھی، وہ رخ تھی، وہ ڈل کے بیمنا کے بھی لوگ ہیں، درگن کے بھی لوگ ہیں، دندوسا ہے وہاں کے بھی لوگ ہیں، دربل کے لوگ ہیں جن کے پوزیشن میں وہاں پہ وہ زمین تھی، اور ان کو کمپنسیٹ کیا گیا۔ اسی زمین میں میری فیملی کا بھی وہاں پہ زمین ہے۔ اب اس فیملی میں جس پرسنالٹی کا نام ہے وہ میرے دادا مرحوم ہے، آغا صاحب مرحوم ہیں، جن کی وہ زمین تھی، جیسے دوسرے لوگوں کی وہاں پہ زمینیں تھیں ان کی بھی زمین تھی، اور جیسے دوسرے لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا، آغا صاحب کے نام پہ جو زمین ہے ان کے وارثوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا۔ اب میں اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں یا تیسرے لیول پہ آتا ہوں۔ میں ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہوں ان دا سینس کہ میری زمین ہو، میری خریدی ہوئی ہو۔ اٹس این انہیریٹڈ لینڈ، موروثی زمین ہے۔ اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں۔ زمین آغا صاحب مرحوم کی ہے، پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بچوں میں، جن بچوں میں میرے والد صاحب شہید آغا صاحب مہدی صاحب ہیں، وہ باقی بھائیوں میں سے وہ بھی ایک بھائی ہے۔ تو ان کی زمین جو انہوں نے اپنے باپ سے انہیریٹ کی، میں نے ان سے انہیریٹ کی، اور میرے جو سبلنگس ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی۔ تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا، جو اس دنیا سے گزر چکے تھے، یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا۔ تب بیمنا والوں نے بھی، دربل والوں نے بھی اور دندوسا درگن والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے، جو پیسہ دیا جا رہا ہے، معاوضہ دیا جا رہا ہے، وہ صرف اتنے ہی زمین کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ، جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے، وہ کاشت کرتے ہیں، اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی، لوگوں سے کاشت کی جاتی تھی، کاشت کے اگینسٹ، ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی، اور یہ زمین وہی تھی، لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے، زمینداروں نے لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی، تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور اس میں نہ میرا رول ہے، نہ میرے والد صاحب کا رول ہے، نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے۔ تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی، اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے، سروے ہوا پھر سے کس زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے، ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا۔
آپ نے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں، بینا میں بھی بینیفیشری ہے، دربل، درگنڈ، اس سارے ایریا میں، دندوسا میں بینیفیشری ہے جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے زمینوں کا کمپنسیشن لیا. جب وہ ایڈ ہوا تو شاید جو زمین جو رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے. اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں، ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں. ایز آئی سیڈ یہ میری زمین نہیں ہے، یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں، میرے چاچا ہے، میری پھوفیا ہے، ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں، ہم 3 سبلنگس، ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے، جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے، میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہیں، انکلوڈنگ مائی فادر جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے. اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی، ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے. وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں ہے، وہ سارا انتظام اس کا کرنا، اس کی کمانڈ وغیرہ نظر گزر رکھنا، اس حوالے سے جتنے بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے کہاں پہ نہیں ہوتی ہے وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے. اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمینیں ہیں ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے، میرے چاچا ہے. تو یہ نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے ذریعے ہوئی ہے، کیونکہ وہی کسٹوڈین تھے اور ابھی بھی ہے، باقی زمینوں کے کسٹوڈین وہی ہے. نہ نیگوسیشنز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، نہ زمین کے مقدار کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. میں 3rd جنریشن سے ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ زمین کے مقدار کے بارے میں، نہ زمین کی قیمتوں کے بارے میں، نہ زمین کے پوزیشن کے بارے میں، نہ زمین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں. ہمارے یہاں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ کون سی زمین ہے. تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے وہ ابھی ڈسٹریبیوشن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اس زمین کے بارے میں بھی ہمیں کسی کو کچھ نہ پتہ ہے نہ معلوم ہے. جو بھی نیگوسیشن ہوئی ہے اس کسٹوڈین کے ذریعے، میرے دادا مرحوم کے سب سے بڑے بچے کے ذریعے، فرزند کے ذریعے، میرے انکل کے ذریعے ہوئی ہے. تو سننے میں یہ آیا، اور چونکہ میں اس دوران MLA بھی تھا تو نالج یہ ہے میرے پاس کہ کتنا کمپنسیٹ کیا گیا پر کنال. 40,000 روپے پر کنال کا کمپنسیشن کیا گیا. اور جو میرے والد میرے دادا مرحوم کی زمین تھی جو ان پوزیشن تھی جس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ 90 کنال کی تھی. اور چونکہ جو وہاں پہ کاشت کرتے تھے، چونکہ یہ خود کاشت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کاشتکاروں کو زمین دی تھی، پھر ان کو اپنا حصہ دیتے تھے، پروڈیوس میں سے 50-50 ہوتا تھا. انہوں نے اپنے کاشت کے حساب سے زمین وہاں پہ رجسٹر کی تھی، پوزیشن شاید اس سے زیادہ تھا. تو جب سب کو پوزیشن کے حوالے سے ہی، پوزیشن کی بنیاد پہ ہی کمپنسیشن ملا، وہی کمپنسیشن آغا صاحب کو بھی ملنا چاہیے تھا پوزیشن کے حوالے سے. اور جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر 90 کنال وہاں پہ زمین تھی، پوزیشن یا جو کمپنسیشن ملا ہے وہ صرف 40 یا 60 کنال کا ملا ہے، یا 50 کا، مجھے ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. 90 کنال یہ جو باقی کے 50 کنال ہیں ان کی کمپنسیشن ابھی بھی نہیں ملی ہے. جو ہم لینڈ اونرس ہے وہاں پہ ابھی بھی نہیں ملی ہے، یعنی پوزیشن سے بھی کم اس فیملی کو کمپنسیشن ملا ہے. اور پر کنال جو ہے وہ 40,000 روپے کا کمپنسیشن ملا ہے، جو اس فیملی کو، آغا صاحب کو کمپنسیشن ملا ہے، جیسے کہ ہر کسی کو ملا وہاں پہ. وہ شاید 40,000 آپ ملٹیپلائی کیجئے انٹو 40 کنالز، ان کا کمپنسیشن ملا ہے. اس کو پھر فردر ڈیوائڈ کیجئے آپ 12 بچوں میں، تو اس میں میرا حصہ، میرے والد صاحب کا حصہ جو بنتا ہے اس کو بھی فردر پھر ڈیوائڈ کیجئے انٹو 3. شاید مجھے اس وقت یاد ہے 20 سال پہلے وہ شاید چیک ملی ہو 80,000 روپے کی، گورنمنٹ سے نہیں، کیونکہ میری کوئی نہ ڈیل تھی گورنمنٹ کے ساتھ، نہ کوئی نیگوسیشن، نہ میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھا اس میں. میں بینیفیشری تھا جو لائن آف انہیریٹنس میں جو بچوں میں تقسیم ہوئی، تو میرا شیئر وہی 80,000 کا بنا. میرے سبلنگس کا اپنا شیئر بنا انٹو 2 آپ کر دیجئے. وہی ہے یہ سب سے بڑا اسکیم جس کو بتایا جاتا ہے کہ کروڑوں کا اسکیم کیا گیا ہے. شاید وہ بھی مجھے فیملی کے ذریعے سے